السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے 2 روز قبل یعنی پرسوں گفتگو کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا، اور اس تعلق سے ہم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بیان کی تھی۔ اسی حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتا دیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے صحیفوں میں عبرت کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں یہ مضمون بھی تھا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہے وہ پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کا یقین ہے وہ پھر بھی ہنستا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس نے دنیا کو دیکھا اور دنیا کی حقیقت کو جانا، اور یہ بھی جانا کہ یہ دنیا آنی جانی ہے اور دنیا فانی ہے، وہ پھر بھی مطمئن ہو کر اور خوش ہو کر دنیا سے دل لگا بیٹھا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے اس بات کا یقین ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، وہ پھر بھی نیک کام نہیں کرتا، اچھے اعمال نہیں کرتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کچھ اور فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ یہ چیز تمہارے لیے زمین پر نور ہے اور آسمان پر تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کچھ اور فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کچھ اور فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر یعنی اکثر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہیں دین کے کام میں مدد بھی ملے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ اور بھی فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ اور فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اس طرح کرنے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم حقیر نہیں سمجھو گے، کم نہیں سمجھو گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کچھ اور بھی فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ حق بات کہو، چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ اور فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر عیب ہوں تو تم دوسروں کے عیب دیکھنے سے باز آ جاؤ، اور فرمایا کہ جو عیب تمہارے اندر ہے اس عیب پر دوسروں سے ناراض ہونا چھوڑ دو، دوسروں سے ناراض مت ہو ان عیبوں پر جو عیب تمہارے اندر پائے جاتے ہیں۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم خود اپنے عیب تو جانتے نہیں اور دوسروں کے عیب بیان کرتے ہو، دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہو، اور جن عیبوں کو خود کرتے ہو، جن کاموں کو خود کرتے ہو، ان کی وجہ سے دوسروں سے ناراض ہوتے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ حسن تدبیر یعنی اچھی تدابیر اور اچھے پلان کے برابر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ سب سے اچھی عقل مندی یہ ہے کہ ہمیں اچھے پلانز کرنے چاہیے، اچھی تدابیر بنانی چاہیے، اور حسن تدبیر کا
معاملہ کرنا چاہیے، اچھی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ناجائز، مشتبہ یعنی مشکوک، ڈاؤٹ فل اور نامناسب چیزوں سے بچنے کے برابر کوئی تقوی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تقوی اختیار کرو، تم متقی بننا چاہتے ہو، تو ناجائز اور مشکوک اور نامناسب کاموں سے اور چیزوں سے بچو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے اچھی خاندانی شرافت نہیں ہے۔ سو معزز ناظرین، یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں جو آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان تمام نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ایک ایک چیز کو ہمارے اندر پیدا فرما دے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول فرما لے اور ذریعہ نجات بنا دے۔ اور دعا کیجئے ناظرین کہ ہم جو اپنے چینل MA قاسمی پر مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دین کی باتوں اور مسائل کو لے کر، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔